تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے. ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ $20 ارب میکسیمم آ چکا ہے. یہاں جو نقصان ہوا ہے, یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے $100 ارب, مجھے نہیں پتا اس کے $100 ارب کا ہے یا $80 ارب ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں. آج مجھے 9 سال پہلے بتا دیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے. آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ 9 سال پہلے تھی یا آج ہے. آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی. تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا, اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے. میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, ایک ایسا سچویشن جو کہ 9-9.5 سال میں ڈیولپ ہوا, جس کا ایک وقت پہ نسبتاً بڑا آسان حل تھا, مزید مشکل ہوتا گیا جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا. تو اب جو جب آپ کی باری آئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ بہت بڑے تھے. اور میں پھر سے اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, ہمارے بڑے اختلافات ہیں پالیٹکس پہ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں ایک گروپ تھا اور کہاں اب آپ 30-40 گروپس بن چکے ہیں. تو یہ آسان کبھی بھی نہیں تھا. یعنی پاکستان جدھر آج کھڑا ہے اس کے پاس کوئی بھی آسان اس وار آن ٹیرر کے حل نہیں رہ گئے. سب بھی جو بھی آپشن آپ لیں گے وہ مشکل ہے. ہم نے آپ سب نے, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کی سپورٹ کی. آل پارٹیز کانفرنس کے اندر میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ماحول کہ وہ جماعتیں جو ایک وقت پہ کہہ رہی تھیں کہ ملٹری سلوشن ہے اس کی, وہ سب اس نتیجے پہ آ گئے کہ اب ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں. میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ یہ چوتھی APC تھی. ایک پیپلز پارٹی کے دوران پرائم منسٹر ہاؤس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بلائی ہم سب کے لیے آل پارٹیز کانفرنس, اور اس کے اندر بھی آرمی چیف بھی تھے, ISI چیف بھی تھے, پارٹی ہیڈز بھی تھے. اس کے اندر بھی یہی فیصلہ کیا گیا بڑی سارا دن بات چیت کر کے کہ گیو پیس اے چانس, کہ ہم نے کافی دیر ملٹری آپریشنز کر لیے ہیں, اب ڈائلاگ سے مسئلہ حل کیا جائے. یہ غالباً 3 سال پہلے تھی. اس کے بعد JUIF کی ایک ہوئی کانفرنس, پھر ANP نے کانفرنس کی, انہوں نے بھی ڈائلاگ کی بات کی. تو یہ چوتھی کانفرنس تھی, اور یہ ایک وہ کانفرنس تھی جس میں پوری طرح ہم نے گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا اور ہم نے پورا اعتماد کیا کہ گورنمنٹ اس کو ڈائلاگ پروسیس کو آگے لے کے جائے گی. اور چودھری نثار نے مجھے اپڈیٹ بھی رکھا اس کے اوپر, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ آسان نہیں. یہ جدھر آج ہم پہنچے ہیں, اسپیکر صاحب میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. آج جدھر ہم کھڑے ہیں, یہ کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جدھر ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. جیسے جا رہے ہیں ایسے نہیں چل سکتے. پاکستان جس طرح اب تک, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے امریکہ کی غلامی کی ہے, اور یہ وار آن ٹیرر, مجھے بڑی دنیا نے کہا کہ جناب یہ ہماری جنگ ہے, یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. یہ جو ڈرون پیس پروسیس کو ڈرون اٹیک کیا گیا, اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کس کی تھی. کون چاہتا ہے یہ جنگ ہو؟ یہ نیک محمد سے معاہدہ ہوا, فوج نے معاہدہ کیا, ڈرون اٹیک ہوا, اس کو مار دیا. پھر باجوڑ کے اندر ایک معاہدہ ہوا, ایک مدرسے میں ڈرون اٹیک کر کے 60 بچے مار دیے, وہ پھر معاہدہ ٹوٹ گیا. ساؤتھ وزیرستان کا ہوا, وہ امریکن پریشر کے اندر ٹوٹا. پھر ولی الرحمان بات کرنا چاہتے تھے, ان کو ڈرون اٹیک کر کے مار دیا گیا. اور اب یہ جو ڈرون اٹیک ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے,
ساری پاکستان کی قیادت جتنی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے، اس ساری پارلیمنٹ کے قائدین نے بیٹھ کے ایک مینڈیٹ دیا. ایک گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر نے محنت کر کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا جدھر پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت بات چیت کرنا شروع کرنے لگی طالبان سے، ملیٹنٹ سے. اس ملک نے پہلے یہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ کتنی بڑی قیمت دی ہے اس امریکہ کی جنگ کی. میں یہاں وہ بھی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کی اے پی سی اٹینڈ کی تھی 9/11 کے بعد. ہمیں جنرل مشرف نے تب کہا، ہم نے پوچھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں جا رہے ہیں، یہ ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں. کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشت گردی میں. القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے، پاکستان میں تو، اور طالبان تو خیر اس وقت دہشت گرد تو تھے ہی نہیں، ان کو فنڈامنٹلسٹ کہتے دہشت گرد تو نہیں تھے، تو وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے. ہم نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے تھے اس کانفرنس میں. ادھر ہم نے جب پوچھا تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں، اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک زخمی بھالو کی طرح چاروں طرف ہاتھ اپنے پنجے مار رہا ہے اور ہمیں کہیں نہ کچھ نقصان پہنچا دے. لاجسٹیکل سپورٹ سے شروع ہوئے، اس کے بعد یہاں ایف بی آئی آئی، پھر یہاں سی آئی اے پہنچی، پھر یہاں ریمنڈ ڈیوسز پہنچے، بلیک واٹر پہنچی. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہوا. لوگوں کو پکڑایا گیا امریکہ کو. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو پکڑایا. اس کے بعد وزیرستان فوج بھیجی گئی. میں یہاں کھڑا ہو کے کہا کہ یہ آپ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں، 80 سال انگریز پھنسا رہا ہے، سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرا ہے، سپر پاور تھا اپنے وقت کا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں لڑے ہیں. ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک پولیس کی چوکی نہیں ہے، کیوں ہم فوج بھیج رہے ہیں؟ آپ اسپیکر صاحب، ٹریجڈی یہ ہے، اور میں پھر سے آتا ہوں، یہ ڈیفائننگ مومنٹ کیوں ہے کہ کل 600 سے 1000 لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فورنرز آئے وہاں، 600 سے 1000. قبائلی علاقے میں 60 لاکھ پاکستانی بستے تھے، جو اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے، کشمیر میں خون دیا ہوا ہے، ان کی قبریں ہیں، جہاد کیا ہے انہوں نے. میں 65 کی جنگ جب ہوئی تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں، والد نے بھیجا پنڈی، تو وہاں میدان بھرا ہوا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو، لشکر جا کے پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے تھے. ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی. کس کے لیے فوج بھیجی؟ امریکن پریشر کے اندر فوج بھیجی. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت یہ پاکستان کی، یہ جتنا بڑا ایسٹ پاکستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر تھا، اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر کیا. بلوچستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر کیا، وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن علیحدہ وہ بات ہے. اب اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں کہ ہوا کیا، کہ وہاں جب ادھر ایک رد عمل آیا. اب وہ وہاں کوئی فوجیں تو نہیں کھڑی ہوئی تھی، جو بھی ملیٹنٹس تھے وہ کئی گاؤں وغیرہ میں تھے، وہاں بمباری کی. کولیٹرل، خود کہہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، اپنے لوگوں کو، عورتیں بچے مار رہے ہیں گاؤں میں، کولیٹرل ڈیمیج. یہ آج پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے بنے جو گلے کاٹنے شروع ہو گئے؟ یہ انسان حیوان کیسے بنے؟ یہ کیوں نہیں پاکستان کی تاریخ 48 سے لے کے اب تک کوئی وہاں گلے کٹ رہے تھے؟ سب سے پرامن علاقہ تھا. تو یہ جو گلے کٹنے شروع ہوئے، اور یہ جو لوگ کو کچھ ہوا تو صحیح، کوئی انڈرسٹینڈ کرے، وہ لوگ کوئی انسان تھے وہاں، وہ کیا ہوا جو کہ ہم نے ان کو بنا دیا جو یہ بن گئے ہیں اب؟ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر فوج بھیجی. اور میں اسپیکر صاحب آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیچے. ہم نے اپنے آپ کو بیچا، ہم نے ڈالروں کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا. اور آج دیکھیں اس کا رد عمل کہ وہ جب سے وہ شروع ہوتا رہا، وہ بڑھتا گیا. ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی سے تیسری ایجنسی، 7 ایجنسیز کے اندر ہماری 1.5 لاکھ فوج کو ہم نے جا کے وہاں پھنسا دیا. یہ کس کو اس کی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستانیوں کو فائدہ ہوا یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوا؟ ہماری طرح کے لوگ کہتے گئے، جو اس کے خلاف بات کرتے تھے، ہمیں جی پرو طالبان ہے، یہ پرو دہشت گرد ہے، یہ ہارڈ لائنر ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور یہ لبرل تھے جو بمباری کے اجازت دے رہے تھے، گاؤں کے اوپر عورتیں بچے مر رہے ہیں، اس کو وہ لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے.
تو جب ہم نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ہم نے جب مینڈیٹ دیا، اس کی پیچھے تاریخ تھی. 50,000 ہمارے لوگ مر چکے ہیں. میں کہتا ہوں تقریباً 50,000 لوگ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ معذور ہو چکے ہیں. بم دھماکے کے اندر جو بچ جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں وہ تو گئے، جو بچ جاتے ہیں ان کا کئی دفعہ ذرا دیکھے جا کے. میں جو ہسپتالوں میں گیا ہوں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں. تو ان کا بھی کوئی 50,000 تقریباً ہمارے وہ معذور ہوئے. ہمارے 3-4 ہزار فوجی شہید ہوئے، 10,000 معذور ہوئے. اس ملک کو پچھلی گورنمنٹ نے فگرز دی کہ $100 ارب ہمارا اس جنگ میں اس ملک کا ضائع ہوا ہے. آپ سارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، ہوٹل خالی پڑے ہیں، کوئی ٹورسٹ اس ملک پہ نہیں آتا. پختونخوا کا حال دیکھ لے جا کے، 70% انڈسٹری بند پڑی ہے پختونخوا میں. سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر، وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں. بزنس کون سی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں؟ اغوا کر کے پیسے لینا. ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے. یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کدھر ہیں وہ؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے. تو ہم یہ قوم، اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ کی بات کرتے؟ ایک آئنسٹائن کی ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. بار بار ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے. تو یہ اس کا پیچھے ایک پورا ایک سیناریو ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو. اور جو بھی کوششیں کی چودھری نثار نے، اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے، اس کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا. تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے. ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ $20 ارب میکسیمم آ چکا ہے. یہاں جو نقصان ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے $100 ارب، مجھے نہیں پتا اس کا $100 ارب کا ہے یا $80 ارب ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں. آج مجھے 9 سال پہلے بتا دیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے. آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ، 9 سال پہلے تھی یا آج ہے. آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی. تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے. میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہم سب ایک پیج کے اوپر آئیں، جس طرح ہم آئے تھے اس آل پارٹیز کانفرنس میں. ہم جب تک ایک قوم ہو کے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی، وہ آپ نے تباہ کی ہے. اور ہم ایک قوم بن کے اس کے اوپر سٹینڈ لیں، اور سٹینڈ ایسا لیں کہ ہم مذمتیں پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں. میں مذمتیں اب سنتے ہیں، 9 سال سے ہم مذمتیں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی، جب سے پہلا ہوا. مذمتوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. میں صرف مجھے پرائم منسٹر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ جب امریکہ کے ٹور پہ گئے، کیوں نہیں انہوں نے اس کو ایک نمبر 1 پوائنٹ بنایا کہ جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے تھا. میں نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہے چودھری نثار، یہ آپ گواہ ہوں گے، میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی جب بات چیت ہو رہی ہوگی، اس بات چیت کے دوران اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم؟ تو ہم نے اس میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم یو این کے سامنے لے جائیں گے. لیکن یہ جو امریکہ نے کیا، اس کا تو مطلب یہ
کہ چودھری نثار صاحب آپ جب پھر بھی بات شروع کریں گے ان کا نیا لیڈر کوئی منتخب ہو جائے گا، پہلے تو اب ان کو اب ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ میرے وہ اتنا اب وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے کیا ہے۔ اب تک تو خیر 2011 کا جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے اس میں تو کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہم ڈرون اٹیک کرتے تھے۔ تو اگر اب آپ ان کو پہلے تو ساتھ بٹھانا مشکل ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑا سسپیشن ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایک اور ٹریپ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ جیسے ہی آپ بات شروع کریں گے پھر ایک اور ڈرون اٹیک ہو جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ یہ سب سے زیادہ یہ ہاؤس یہ آج پوچھنا چاہتا ہے اور سارے پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب امن تو ہونے نہیں انہوں نے دینا، کیونکہ جب ہم امن کی طرف جائیں گے اور اس طرح کا ایک بیٹھے گا جرگہ وہ ڈرون اٹیک کر دیں گے۔ اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا، اگر وہ حکیم اللہ کو مارنا چاہتے پہلے ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس کو مارنا، کیا وہ تبھی اس کو مارنا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہم ایک امن کی چانس ہے پاکستان میں؟ تو میں گورنمنٹ کے سامنے اور سارے اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب کے لیے یہ جنگ ہم سارے پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ نہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے، انویسٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں آج۔ ہم جا کے جس سے باہر بات کرتے ہیں کہ جی پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرو، وہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ جی ہماری جان کی مال کی حفاظت کون کرے گا؟ جس ملک کے اندر کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے نہیں آتی، دبئی کے اندر پاکستان ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے کیونکہ یہاں ٹیم نہیں آتی، ادھر انویسٹر کس نے آنا ہے؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہاں بے روزگاروں کی فوج ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پستے جا رہے ہیں، ویسے لوگوں کو ہم دھکیل رہے ہیں، جو مجرم بنا رہے ہیں لوگوں کو، ان کا گزارا نہیں ہے اس میں۔ تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے؟ یعنی ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں وار آن ٹیرر سے۔ وار آن ٹیرر کیسے ختم ہوگی جبکہ وہ ہمیں بات چیت ہی نہیں کرنے دیں گے؟